امام حسین علیہ السلام کی شہادت کے بعد میدان کربلا کے کیا حالات تھے؟ دیکھو بیٹا، اصل بات ہے، سمجھنا پڑے گا، یہ کربلا ایک ایسی کائنات ہے کہ جس کے اندر کروڑوں سورج پوشیدہ ہیں۔ جہاں سے بھی آپ شروع کریں گے وہاں سے آپ کو جو ہے نا وہ کہانی اندر سے دردناک ہی ملے گی۔ جہاں میں نے پچھلی ایپیسوڈ میں ایک شعر پڑھا تھا علامہ محمد اقبال کا کہ حدیث عشق دو باب است، کہ عشق کی حدیث کے دو باب ہیں، کربلا و دمشق، یکی حسین رقم کرد دیگری زینب، کہ دو باب ہیں کربلا اور دمشق، ایک کو امام حسین علیہ السلام نے لکھا ہے اور ایک کو پاک بی بی مسافرہ شام نے لکھا ہے۔ جب میں غیرت کی بات کرتا ہوں تو کیا سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی غیرت مند ہو سکتا ہے؟ کیا سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ کوئی جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ جس کو اس حمیت کا، غیرت کا، دین کا سب سے زیادہ پتہ نہ ہو؟ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کہ جب گھر کی خواتین، ہماری تو کوئی خاتون کا کوئی بار نام لے لے ہماری غیرت جاگ جاتی ہے اور ہمارا دل کرتا ہے چیر کے گزر جائیں۔ تو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے جو مالکنے ہیں ہم ان کا نام بھی ایسے ہی لیتے ہیں، اور جو ہے ان کی جب چادریں چھینی گئیں تو ہمیں احساس ہی نہیں ہوتا۔ مولا سجاد سے پوچھا گیا تھا کہ مالک، کربلا کے پورے واقعے میں سب سے زیادہ تکلیف دہ مرحلہ کون سا تھا؟ تو مولا سجاد نے 3 دفعہ کہا تھا الشام، 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 3 مرتبہ فرمایا تھا۔ شام سے زیادہ تکلیف دہ لمحہ کربلا بھی نہیں تھا۔ شام کے راستے میں جب بیبیوں کو بغیر پردہ لے جایا جا رہا تھا تو تاریخ گواہ ہے بیٹا، صرف مقتل کی بہت ساری کتابیں ہیں لیکن مقتل کی سب سے بڑی کتاب جو ہے نا وہ آج بھی کرتبہ یونیورسٹی میں موجود ہے، اور دوسری لہوف ہے، اور تیسری ابھی مخنف جو 81 ہجری میں ابھی مخنف نے سن 81 ہجری میں لکھی تھی۔ ان ساری کتابوں میں وہ سارے واقعات درج ہیں۔ ایک واقعہ اس میں جو درج ہے وہ بہت ہی دردناک ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ یعنی آپ کو کربلا سے شام جاتے ہوئے رستے میں اکثر مزار ملتے ہیں، اکثر جو ہے نا وہ ملتے ہیں۔ بیبیوں کے ہاتھ، اب امیجن کریں کہ بیبیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ماؤں کی گود میں بچے ہیں۔ جب کربلا کا قافلہ مدینے سے نکلتا ہے تو اس خاندان کی جتنی خواتین ہیں ان کے ساتھ بچوں کی تعداد 126 یا 127 ہے، اور جب کربلا سے واپس مدینے پہنچتا ہے تو صرف 3 بچے ہیں جو اس قافلے میں، باقی سب شہید ہو گئے ہیں۔ کچھ کربلا میں شہید ہو گئے۔ حضرت عبداللہ ابن حسن، امام حسن علیہ السلام کے سب سے چھوٹے بیٹے ہیں، 6 سال کی ایج ہے، اور وہ بچہ امام حسین علیہ السلام کی گود میں ہے جب اس وقت امام حسین کو جو ہے حملہ کیا جا رہا تھا، یعنی کربلا کے میدان میں۔ اور عبداللہ ابن حسن 6 سال کے ہیں، اور امام حسن کی نصرت کے لیے وہ ہاتھ آگے کرتے ہیں، زرارہ تلوار مارتا ہے اور امام حسین علیہ السلام کے سر کے اوپر، تو وہ بچہ ہاتھ کرتا ہے تو بچے کے دونوں ہاتھ، 6 سال کے بچے سرکار عبداللہ ابن حسن کے دونوں ہاتھ کٹ کے گر جاتے ہیں، اور ان کی شہادت ہوتی ہے امام حسین علیہ السلام کی گود میں، عبداللہ ابن حسن، امام حسن کے سب سے چھوٹے بیٹے۔ پھر اس کے بعد کربلا میں کچھ بچے شہید ہو گئے، کچھ زندان میں پاک بی بی، چھوٹی مالکن زندان والی بی بی کی شہادت ہو جاتی ہے۔ یہ واقعات جو ہیں ایسے ہیں کہ بیبیوں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور اونٹوں پہ بٹھا کے قافلہ تیزی سے گزرتا جا رہا ہے۔ اب بچے ہیں وہ کتنا کہ جھٹکا برداشت کریں گے، کچھ بچے ماؤں کے گلے سے لپٹے ہوئے ہیں اور ہاتھ چھوٹتے ہیں، بچہ نیچے گرتا ہے، اونٹ کے پیروں کے نیچے روندا جاتا ہے۔ پھر اسی طرح 9 بچے کے جسد ملتے ہیں کربلا کے بعد صبح 11 محرم کی صبح کو، کہ جب امام حسین علیہ السلام اور اصحاب کے جو ہیں وہ جسموں پہ گھوڑے دوڑائے جا رہے تھے تو خاندان اہل بیت کے، خاندان الہیہ کے 9 بچے ایسے تھے جو گھوڑوں کی ٹاپوں کے نیچے آ کے شہید ہو گئے تھے۔ جگہ جگہ آپ کو یہ جو ہے نا کربلا سے شام تک کے سفر میں جو ہے وہ مزارات ملتے ہیں۔ یہ سارے انہی لوگوں کے ہیں، انہی بچوں کے ہیں، انہی بیویوں کے ہیں۔ جیسے بی بی جو ہے وہ شریفہ بنت حسن سلام اللہ علیہ کا روضہ ہے، وہ بھی رستے میں جو ہے نا ان کی جو ہے نا وہ بہت زیادہ بیمار ہو گئی تھیں، اور وہاں پہ ان کو قافلہ
جو ہے وہ وہاں سے ان کی جو ہے نا ان کو شہید سمجھ کے چھوڑ کے قافلہ آگے چلا گیا تھا. تو بی بی وہاں پہ شہید ہو گئی تھی تو وہاں پہ ان کا مزار ہے. قافلے میں کتنے لوگ تھے؟ قافلے میں بیٹا بیویاں تھیں اور ایک مولا سید سجاد تھے. مرد تو ایک ہی تھے. امام باقر نے بھی بچے کی حیثیت سے وہاں سے سفر کیا. امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام بھی کربلا کے گواہ ہیں، کربلا میں موجود ہیں. 4 سال 5 سال ان کی بھی ایج ہے اور وہ کربلا کے سارے واقعات کے گواہ ہیں. انہوں نے امام زین العابدین کو بھی دیکھا. کربلا کا اگر پیوٹ پوائنٹ اگر کوئی ہے تو مولا امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام تو ہیں ہی ہیں، لیکن کربلا کا کوئی سینٹر آف گریویٹیشن یا سینٹر آف جو ہے نا وہ انرجیز ہیں تو وہ مولا سید سجاد ہیں، جن کے سامنے کربلا ہے، جن کے پیچھے شام ہے. انہوں نے کربلا بھی دیکھی ہے، انہوں نے شام بھی دیکھی ہے، ان کے سامنے سارا کچھ ہوا ہے. ادھر سے شام میں بھی بیبیوں کے ساتھ. یعنی جناب مسلم ابن عقیل کو زخمی حالت میں، یہ اتنے دلیر لوگ ہیں، اتنے دلیر لوگ ہیں، اتنے دلیر لوگ ہیں کہ ان کو کوئی ان کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا کہ یہ کس ڈائمینشن کے لوگ ہیں. مسلم ابن عقیل زخمی حالت میں، لوگوں نے رسیاں باندھی ہوئی ہیں، لیکن وہ جب گزر رہے ہیں تو کسی کی جرت نہیں ہے کہ قریب آ جائے. اور مولا سجاد جو ہیں وہ ان کو رسیاں باندھی ہوئی ہیں، کوئی ادھر سے دھکے دے رہا ہے، کوئی ادھر سے دھکے دے رہا ہے. دلیر بہت ہیں، لیکن وہ غیرت کھا گئی. وہ غیرت کھا گئی اس خاندان کو. اس خاندان کی خواتین کے جب پردہ جو ہے وہ اتارا گیا ہے تو اس خاندان کو غیرت کھا گئی. وہ غیرت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیرت ہے. جب یہ نیزے کے اوپر سر اٹھا کے کربلا کی طرح، یہ شام کی طرف جا رہا تھا یہ لشکر، تو بیویوں کے اوپر کیا بیتی، بچوں کے اوپر کیا بیتی، وہ بیان سے باہر ہے. وہ بیان سے باہر ہے. وہ کون ہے، کیا ہے.